ایسے مرد جن کا سینہ باہر نکلا ہوا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس مرد کا سینہ باہر کی جانب نکلا ہو تو علم جعفر میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ علم جعفر میں انسانی اعضاء سے انسان کی شخصیت پر پڑنے والے تاثرات کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، اور علم جعفر نے ان رازوں سے پردہ چاک کیا ہے جو انسان کے اپنے جسم میں موجود ہیں، لیکن انسان ان سے غافل ہے۔ انسان کے سینے کے بارے میں علم جعفر کیا بتاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو چین کی ایک دلچسپ تحقیق کے بارے میں بھی بتائیں گے جو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے حوالے سے ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، جس مرد کا سینہ باہر کی طرف نکلا ہو تو علم جعفر کی روشنی میں اس کو دریچوں کا ملاپ کہتے ہیں، یعنی ایسا انسان سوچ تو مردوں کی رکھے گا لیکن جذبات عورتوں کے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ایسے انسان جذباتی اور جلد باز ہوتے ہیں، اور ان کی فیلنگز ہمیشہ ان پر حکومت کرتی ہیں اور ان سے عجیب فیصلے کرواتی ہیں، لیکن یہ لوگ تخلیقی ذہن کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایسے انسان فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں تو ان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کی سب سے بڑی خامی جلدی غصہ آنا، جلدی میں فیصلہ کرنا اور لوگوں کی باتوں پر جلد عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے انسانوں کو چاہیے کہ جب تک تصدیق واضح نہ ہو، دلائل ظاہر نہ ہو، تب تک جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ جتنا ہو سکے زیادہ پانی پئیں اور ڈیلی واک کریں۔ سب چیزیں زیادہ کھائیں اور گوشت اور مرچ مسالے کم استعمال کریں۔ یہ چیزیں اللہ کے کرم سے ان کے احساسات کو قابو میں رکھیں گی، اور وہ روحانی اور جسمانی طور پر اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اور اگر ایسے انسان صبح اٹھتے ہی اپنے دن کا آغاز 27 مرتبہ سورہ نصر، جسے اذا جاء نصر اللہ بھی کہتے ہیں، پڑھ کر کریں تو ان سے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے جو ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور جس انسان کا سینہ بالکل چپکا ہوا ہو، ایسا انسان ٹھہر ٹھہر کا قدم اٹھائے گا اور ان کا دل پیچھے، زبان آگے ہوگی، ان کے حواس مضبوط ہوں گے۔ ایسا انسان دوستی وفا تو کریں گے، لیکن اگر کسی کے دشمن ہوں تو ان کی دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ ایسے انسان کوشش کریں کہ معافی کا جذبہ رکھیں اور صبر کو مقدم رکھیں۔ اگر یہ لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر دن میں 1 مرتبہ دودھ پئیں اور اس پر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو ان کے وجود میں بھی اطمینان پیدا ہوگا اور ان کے حواس ان کو ان کی منزل سے ملانے لگیں گے۔ ایسے انسانوں کو چاہیے کہ اپنے راز دبا کر رکھیں، کیونکہ اپنے راز ظاہر کرنا، اپنی خوشیوں کو ظاہر کرنا ان کو اپنی منزل سے دور کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے علم جعفر کی روشنی میں یہ ملاحظہ کیا کہ ایسے مردوں کی خصوصیات اور خامیاں کیا ہیں جن کا سینہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور جن کا سینہ چپکا ہوا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کے لیے روحانی عمل بھی بتلائے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان روحانی عملیات کا اہتمام کریں۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں انسان کی شخصیت کی عکاسی کیسے کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں آپ کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کے پاؤں کی انگلیوں کے ذریعے اس شخص کی صحت، بیماری، شخصیت، غرض ہر ایک چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیاں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، چلیے آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ رائے ہماری نہیں بلکہ یہ ان ماہرین کی آراء ہیں جنہوں نے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پر تحقیقات کی ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے بات کرتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں۔ اس حوالے سے ماہرین کہتے ہیں جن افراد کی شہادت کی انگلی ان کی تیسری انگلی کے برابر ہو تو ایسے افراد بے حد خیال رکھنے والے، متوازن، پرامن اور محنت سے کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے افراد اچھے دوست اور دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہر کام، چاہے وہ دوستی ہو یا کاروبار ہو یا تعلقات، ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد تنازعات اور خطرات سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیر یقینی صورتحال ایسے افراد کو غیر مطمئن بنائے رکھتی ہے، جبکہ یہ لوگ منفی خیالات میں بھی مثبت رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن افراد کی شہادت کی انگلی تیسری انگلی سے بڑی ہو تو ایسے افراد بااعتماد اور بہترین لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت پرسکون ہے اور ٹھنڈے مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ ایسے افراد پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے بلکہ منزل کے حصول تک ان مقاصد پر قدم جمائے رکھتے ہیں۔ ایسے افراد تجزیاتی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل حاصل اور موصول کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ کی تیسری انگلی رنگ فنگر بڑی
اور شہادت کی انگلی چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے افراد کی شخصیت متاثر کن، جادوئی اور خاصی دلکش ہوتی ہے۔ ایسے افراد گفتگو میں مہارت رکھتے ہیں اور جلد ہی محفل کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد خطرات مول لینے سے نہیں گھبراتے۔ بعض اوقات منصوبے تکمیل کو نہ بھی پہنچیں تو یہ دل برداشتہ ہونے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد اعلیٰ مقاصد رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے افراد کو جارحانہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ ہاتھ کی انگلیوں کا۔ اب بات کرتے ہیں پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں ماہرین کی کیا رائے ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ کے پاؤں کی دوسری انگلی جو کہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے تمام انگلیوں سے بڑی ہے، اس کا مطلب آپ کا رویہ رہنماؤں والا ہے اور ایسے لوگوں میں حکم چلانے کی عادت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے۔ اور جن افراد کی دوسری انگلی چھوٹی ہے وہ افراد بس اپنی منمانی کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ان کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اور جن افراد کی تیسری انگلی دیگر انگلیوں سے بڑی ہوتی ہے، ایسے افراد جس چیز کی ٹھان لیتے ہیں اس کام کو سر انجام کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اور ایسے افراد ہر چیز میں کمال مہارت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ اور اس کے برعکس وہ افراد جن کی تیسری انگلی چھوٹی ہوتی ہے، ایسے افراد اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی زندگی کے ہر پہلو پر کام کرتے ہیں۔ اور جن افراد کی چوتھی انگلی دیگر انگلیوں سے بڑی ہوتی ہے، ایسے افراد کے لیے ان کی فیملی سب کچھ ہوتی ہے۔ اگر چوتھی انگلی میں ذرا سا خم موجود ہے، اس کا مطلب ایسے افراد کو رشتوں میں محبت کی کمی کا سامنا ہے۔ لیکن یہ افراد بہت اچھے سننے والے ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے جو بھی بات کریں یہ افراد خاموشی سے ساری بات کو سنتے ہیں۔ اور جن افراد کی چوتھی انگلی چھوٹی ہوتی ہے، ایسے افراد کو نہ فیملی کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے دوستوں کی۔ یہ افراد اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں۔ اور جن افراد کے پاؤں کی آخری انگلی چھوٹی ہوتی ہے، ان افراد کا رویہ بچوں جیسا ہوتا ہے۔ یہ افراد کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتے اور ہر وقت ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ چیزوں سے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ افراد جو اپنے پاؤں کی آخری انگلی کو بآسانی حرکت دے سکتے ہیں، ایسے افراد بہت بہادر اور موج مستی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں کا انگوٹھا دیگر انگلیوں کے مقابلے میں بڑا اور موٹا سا ہے، اس کا مطلب آپ بہت ذہین اور تخلیقی انسان ہیں اور آپ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا انگوٹھا دیگر انگلیوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے انسان ہیں۔ اور دوستو، یہ وہ دلچسپ معلومات تھیں جو کہ ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ یقیناً آپ ان معلومات کو سننے کے بعد اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ جائزہ لے رہے ہوں گے کہ آپ کی شخصیت پر یہ باتیں جو کہ ماہرین نے اپنے تجربے سے بتائی ہیں کتنی فٹ آتی ہیں۔ پیار دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس جائزے کے نتائج کو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔